ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم نے معروف اسکالر ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب کے ساتھ مختلف عنوانات پر سوال جواب کی نشست کا اہتمام کیا ہے۔ آج کی نشست میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سواریانا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، معاشرے میں یہ نظر آتا ہے کہ کسی مرد یا عورت پر کسی بزرگ کی سواری آئی ہے۔ آپ کا تعلق روحانی سلسلے سے ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ تصوف کی باتیں ہیں، کسی مرد یا عورت کے اوپر کسی بزرگ کی سواری کا آنا اور پھر اس کا مختلف سوالات کے جوابات دینا؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ ایسے کئی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کسی مرد پہ یا کسی عورت پہ، زیادہ تر خواتین پر، جی کسی خاص دن، کسی کی جمعرات کو، پیر کو، جمعے کو، ہوں ان کی اور کسی خاص ٹائم میں، زیادہ تر عصر مغرب کے درمیان، تو ان کی کوئی خاص کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس وقت ان کے اہل خانہ اور دوسرے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ان پر سواری آ گئی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، وہ سواری آ گئی ہے، اس میں بزرگوں کے اسماء گرامی ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے بزرگوں کے نام وہ لیتے ہیں، جی کسی پہ بالکل۔ کسی بڑے بزرگ کی سواری آتی ہے، کسی پہ کسی بڑے بزرگ کی سواری آتی ہے، اور وہاں پہ پھر ان کے محلے کے یا رشتہ دار یا احباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے اپنے بارے میں سوالات کرتے ہیں کہ جی یہ گھر میں مسئلہ ہے، یہ کیسے حل ہوگا، کوئی چیز گم ہو گئی، جی اس کا بچی کا شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، اس کے روزگار کا پرابلم ہے۔ زیادہ تر تو جوابات یہ ہوتے ہیں کہ جی یہ اصل میں اس پہ بندش، اور یہ بندش فلاں نے یا کسی اشارے کے ساتھ فلاں نے کرائی، یہ نام کے ساتھ یا پھر اشارے کے ساتھ۔ اشارے کے در حقیقت یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، اور اس کو کسی بزرگ سے منسوب کرنا، ساتھ۔ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بزرگ کی بے ادبی ہے جس اچھا۔ کے ساتھ بھی آپ منسوب جی کر رہے ہیں کہ جی یہ وہ بزرگ آ رہے ہیں ہوں اور وہ انہی خاتون پر آ رہے ہیں اور ایک وقت مقررہ پر آ رہے ہیں۔ یہ ان بزرگ کے ساتھ عقیدت کم اور بے ادبی زیادہ ہے، اور ہمیں ایسی باتیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم اس کو ذہنی ایک کیا آپ کیفیت اسے سمجھیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ایک ذہنی کیفیت ہے، اس کے ہوں یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، اور یہ ایک ایسی نفسیاتی کیفیت ہے جس کے علم نفسیات میں کئی نام بھی ہیں۔ آپ اسے مرض کہہ لیں جی یا اسے کوئی ایبنارملٹی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اسے کیفیت کہہ لیں، اس جی کا تصوف کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کوئی تصوف کی صوفیہ کی باتیں ہیں، چونکہ اس میں صوفیہ کرام کے، اولیاء اللہ کے اسماء گرامی لیے جاتے ہیں، تو بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بالکل کوئی جی صوفیانہ کوئی تعلیمات یہ لے بھی رہے کوئی ہیں۔ کوئی صوفیانہ اس کا کوئی حصہ ہے۔ یہ سراسر ایک اس کی کہنا چاہیے کہ ایب نارملٹی ہے۔ اب سوال یہ ٹھیک ہے۔ ہے، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ایب نارملٹی ہے جی ہاں، تو جیسے مرگی کا دورہ ہے، وہ تو کبھی بھی پڑ سکتا کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، ہے، یہ دن میں بھی پڑ مخصوص سکتا ہے، ٹائم۔ رات جی میں بھی ہو سکتا ہے، صبح میں بھی ہو سکتا ہے، شام میں بھی ہو سکتا ہے، یا اور کوئی کسی کو فرض کرو کوئی ہائپر ایکٹیو ہے، کوئی آدمی جی ہاں، وہ کسی بھی وقت میں ہو کوئی جاتا ہے، 24 شیزوفرینک گھنٹے ہے، میں۔ جی کوئی بہت زیادہ اینگر میں رہتا ہے، تو وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ کسی وقت بھی ہو سکتا یہ ہے، بڑا لیکن ایک ٹائم کے ساتھ ہوتا بڑا ہے، شیڈیولڈ ہوتا ہے، لوگ شیڈیول ہوتا پہلے ہے، سے آ کے بیٹھتے ہیں کہ جمعرات کوئی جی ہاں ہوگا بالکل، اور اتنے بجے ہوگا۔ اور اتنے بجے ہوگا، جی بالکل۔ تو ایک تو بات یہ کہ وہ بزرگ بڑے پابند ہیں ٹائم کے، وہ ہوں اپنا سارا شیڈیول چھوڑ کے تو یہاں آتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں گویا ہوں ایک طریقے سے۔ تو یہ تو آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، کوئی آپ کا بڑا ہوتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہو، اسے اپنے پاس بلاتے ہو، آپ اپنے بزرگوں کے دادا کے جایا پاس، جاتا اپنے نانا کے ہے۔ جی پاس، ہاں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے سارا ہیں، جاتے خاندان ہیں، جمع بالکل ہوتا ہے ان کے بالکل پاس، جاتے ہیں یا ان کے انہیں کہتے ہیں پاس۔ تم آؤ ہمارے پاس، نہیں یہ ایسا فلاں نہیں وقت ہوتا، ملنے آیا کرو۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بزرگ اپنے بچوں کے یہاں جاتے ہیں، وہ وہ ٹھیک لیکن ہے، وہ تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ بھئی جی کوئی ہم بزرگ بھی اپنے بچوں کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں، اٹس اوکے، لیکن پروٹوکول کیا ہے، حفظ مراتب کیا ہے؟ چھوٹے جاتے ہیں بزرگوں چھوٹے کے جاتے پاس، ہیں، بزرگوں کے عید پاس، بقرعید پہ بالکل ایسے ہی۔ بچے جاتے ہیں بڑوں کو سلام کرنے، یا بڑے آتے ہیں بچوں کے پاس؟ بچے جاتے بچے ہیں، تو بعد بچے میں ٹھیک ہے، بڑے بھی آتے ہیں گھر میں آ کے عیدی دیتے لیکن وہ ہیں، یعنی اس طرح سے وہ نہیں ہے نا۔ نہیں ہے۔ ہاں بزرگ اتنے بڑے عظیم لوگ جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی، دین اسلام پھیلایا، یہاں کے لوگوں کو
قرآن کی تعلیم دی، اسلام کے پیغام سے ان کو آگاہ کیا، واقف کیا، اور دین کی تبلیغ کی، اور ان کے بڑے درجات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے، ان بزرگوں کا آپ ادب کر رہے ہو یا ان کی بے ادبی کر رہے ہو؟ ادب کے خلاف ہے یہ یہ تو بات. ادب کے خلاف ہے. بالکل ادب کے خلاف. ایسی باتیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف الاعتقادی ہیں، اور ایسی باتیں توہم پرستی ہیں، جی اور ایسی ان باتوں کو یہ بھی دیکھیے کہ ان کا رزلٹ کیا آتا ہے. اکثر وہ ایسے جوابات دیتے ہیں جو بڑے جی مبہم ہوتے ہیں، مبہم ہوتے ہیں اور کنفیوز کر دیتے ہیں. کنفیوز کرنے والے بالکل. جوابات ہوتے ہیں. اب وہ جس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا اسے کسی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اسے کسی اور کوئی دماغی مرض کی اس کے اندر کوئی موجودگی ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، یا اسے اپنی فکر اور فہم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں اور وہ دوائیں دے اور اسے وہ چیز ٹھیک نہ ہو. شاید ٹھیک نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح تعلیمات ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، یہ ایک طریقے کی غلط فہمی ہے غلط فہمی. یا گمراہی ہے. سواری آنا جس طریقے سے ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے کہ سواری آئی، سواری آئی، پہلے تو بڑا مزہ کا خیز سا لفظ ہے سواری آئی. جی ہاں بالکل. اس کو کسی بزرگ سے منسوب کرنا یہ خلاف واقع ہے، خلاف حقیقت ہے، اور ان بزرگ کی بے ادبی ہے. یہ بالکل ہمارے ہاں تو یہی بتایا گیا ہے. اور یہ کہ جی وہ بزرگ بہت ساری باتیں بتا دیتے ہیں، بہت ساری وہ جس وقت ان بزرگ کی سواری آئی ہوئی ہوتی تو بہت ساری باتیں بتا دیتے ہیں جو کہ وہ کیسے بتا دیتے ہیں. بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں اس کے بتانے کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے یہ بہت ہی بنیادی لوگوں کے ذہن کے سوالات ہیں جس پہ آپ نے ایک سوال پہ روشنی ڈالی.